اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دو حیثیت جو ہمیں حکم دے کر گئے اسی کے مطابق اپنے اپنے زندگی کو گزار کر جائیں گے تو پھر ہمیں وہاں جنت میں جگہ ملنے کے امکانات ہے۔ تو جو آدمی دوزخ سے بچ گیا تو پھر اس کا جنت میں جانا بھی یقینی۔ آپ دیکھیں قرآن پاک آپ لوگ بھی پڑھتے ہو اور زیادہ رمضان میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ کبھی کسی نے اس بات پہ غور کم لوگوں نے کیا ہو۔ قرآن تو کتنے ختم کر لیے ہوں گے، لیکن کبھی کسی نے یہ غور کیا ہو کہ قرآن پاک کی آیات کے اختتام پر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جو آپ نے اگر غور کیا ہو، غفور رحیم، غفور شکور، علیم 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 اور حکیم، یہ اللہ نے ایک سچ رکھا، کیوں رکھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ قرآن پڑھتے ہوئے ان الفاظ پہ غور کیا؟ قرآن کی آخر میں آیات کے آخر میں اس قسم کے الفاظ اکثر آپ نے پڑھے ہوں گے، غفور رحیم، غفور شکور، علیم حلیم علیم اور حکیم۔ ایسے الفاظ قرآنی آیات کے اکثر اختتام پر، اور یہ بہت ہی بڑا اعلیٰ سیکٹر۔ ابھی اللہ نے کیا کہا کہ میں علیم ہوں، کہ ہر چیز کا میں جاننے والا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا میں حلیم بھی ہوں، یعنی کہ ہر بات کا میں برداشت بھی کرتا ہوں، بڑا حلیم و بردبار، بہت حوصلہ، بہت برداشت کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ فرماتے کرم ہو گئے، کوئی ہر جلدی میں نے اڑا دی، کرم نہیں ہوتا، حلیم بھی ہوتا کہ تم نے غلطی کی اور میں گرم ہو کے میں نے اڑا دی، ایسا نہیں۔ فرمایا حلیم، پھر علیم اور حکیم، اس علم کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن حکیم کہ اس کو پتا ہے کہ کون سا کام میں نے کب کرنا۔ اسی طرح جو اللہ کی صفت آئی ہے غفور رحیم، غفور رحیم قرآن میں اکثر ہے۔ غفور کے معنی کیا ہے؟ جہنم سے رہائی دینے والا، سزا سے معافی دینے والا، اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ اسے دوزخ سے نکال دیا، وہ اللہ نکالے، اور پھر جہنم سے نکالنے کے بعد، جہنم سے آزاد کرنے کے بعد اللہ پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب جہنم سے آزاد کرتا ہے، نجات دیتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ جہنم سے آزاد تو کر دیا، اب میں کدھر جاؤں؟ یہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جس کو گورنمنٹ قید کر لیتی ہے، مدت پوری کرنے کے بعد اس کو آزاد کر دیتی ہے، لیکن جب بندے کے پاس نہ کرایہ نہ سواری، وہ بندہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر تک پہنچنے کا بندوبست کرے، اور وہ کرتی ہے۔ تو جب بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ اب میں کدھر ہوں؟ اللہ کہتا ہے جا جنت میں، تیرے لیے جگہ مخصوص ہے۔ یہ غفور الرحیم کے معنی ہے، اس لیے اللہ کافروں کے لیے رحیم نہیں، یہ بات نہیں آتی، کافروں کے لیے رحمان بھی ہے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں رحمت کی دو صفات پائی جاتی ہیں، رحمان، دوسری کون سی؟ رحیم۔ رحمان کے معنی کیا ہے؟ اس کی رحمت میں لفظ رحمان جو ہے، اس میں جو اللہ
اللہ کی یہ صفت ہے، اس میں جو رحمت اللہ کی پائی جاتی ہے اس میں اتنا جوش ہے کہ کوئی امتیاز ہی نہیں کر سکتا، اپنے اور پرائے کا کوئی امتیاز نہیں، کافر ہو مسلمان ہو اچھے ہو برے ہو اس کی رحمت آپ کیسے؟ آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے، اللہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو سورج کی گرمی یا سورج کی روشنی نہ پہنچنے دے، ہمارا سب کے لیے، کافر کے لیے مسلمان کے لیے سورج کی گرمی ہے، کافر کو بھی پہنچے گی اور ایک مسلمان کو بھی پہنچے گی۔ اللہ کی بارش ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جہاں بارش ہو وہ بارش ہی نہ ہو، کافروں کے علاقے میں پانی اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے، صرف ہمارے لیے مسلمان کے لیے نہیں چلتی، کافر کے لیے تو اسی پہ ہوا لگتی ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن کوئی اللہ کو گالیاں بھی دے، برا بھلا بھی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کون ہے، کہاں سے مسلمانوں نے اللہ بنا رکھا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے جاننے والے، اب تو وہ بہت دیکھو روبر ہو گئے، تقریباً مر کے کیا ہے 100 سال کے قریب عمر ہے، اور ان کا تعلق اور رشتے بھی شاید وہ بتایا کرتے کہ یہ عامر ذاکر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے دار ہیں، نواسیل کے شروع ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا یہ بات کہہ دے کہ جماعت صاحب اللہ نے یوں کہا، وہ کہتا جب میں اللہ کو مانتا نہیں میرے سامنے بات اللہ کے نام کیوں لیتے؟ یعنی کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، چاہے وہ اللہ کو گالیاں دے، اللہ اکبر، اور ایسے لوگ ہونے کے باوجود جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ پھر بھی رحمان ہے، سب کو دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے، لیکن رحیم کے معنی صرف جنت دینے والا، خاص رحمت کرنے والا، اس کی یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، اور کافر دوزخ میں عذاب جھیلیں گے۔ لیکن غور کریں جو ہے دونوں مخلوق، مسلمان بھی مخلوق ہے، کافر بھی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن رحیم صرف مسلمانوں کے لیے، کافر کو جہنم میں عذاب جھیلنا پڑے گا۔ ان پر رحیم جنت والوں پر کتنی رحمتیں اور کتنے انعامات کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگا نہ بڑھاپا ہوگا نہ کام ہوگا نہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے جو ہمیں زندگی میں دیکھنا نصیب ہو، اگلا رمضان آئے یا نہ آئے پتہ نہیں کون دیکھے یا نہ، علامات بہت ملتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، کسی چیز کو دل سے چاہتے ہیں تو پھر دل سے اس کے پیچھے لگ جائیں، لیکن ہم جو محروم رہتے ہیں اس کی کیا وجہ کہ آج کل ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نماز پڑھ کر اس کے اجر سے، اس کی رحمت سے محروم، روزے رکھ کر محروم ہیں، قرآن پڑھ کر محروم ہیں، کیوں کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں نہیں۔ اگر مخلص ہوتے اس کے پیچھے لگ جاتے تو آج ہم پر بھی علامات کی بات ہی ہو، دل سے ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ ملے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں قرآن کیا چیز ہے، یہ قرآن کو ڈیلی روزنامہ اخبار کو ہے نہیں کہ آپ اسے پڑھ لیں اور پھینک دیں، اخبار تھوڑی ہے یہ، قرآن تو اللہ کا پیغام ہے، ہمارے لیے ایک پروگرام ہے،
زندگی کے لیے ایک اہم چیز ہے اللہ کا قرآن. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اس پروگرام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، تو پھر قرآن پتہ ہمارے ساتھ کیا شروع کرے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ قرآن بندے کی سفارش کرے، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اور سفارش بھی کس انداز میں کرے گا آپ کو شاید پڑھا ہوگا آپ کے علم میں بھی کہ قرآن اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام. قرآن کے کیا معنی ہے؟ یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ تکلم کیا، بات کی، اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ اس کے ساتھ بولا ہے. تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے کسی عمل سے بندہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قرآن پڑھ کر بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا. جو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا بولا نہیں، قرآن میں جو شروع میں ہر بندہ یہ بات پڑھتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. انتظام کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن خود کہتا ہے کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. اللہ کا قرآن کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے علماء ان کی یہی روش تھی، وہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق دوسرے معنی پھیلا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے. یسمعون کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں مگر اس کو بدل دیتے ہیں. یہ اللہ کی خود قرآن پاک پہ کہا ہے. آج بھی موجود ہے اللہ کا قرآن پڑھنے والا، لیکن اس کے معنی مفہوم کو تبدیل کر کے اور معنی پھیلا کر بیان کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے ہماری مسلمانوں کی. یہودی بھی یہی کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ رحمان پڑھی، فلاں سورت پڑھی، قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سلام نہیں کہے گا. اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے سلام القول من رب الرحیم. آپ سورہ یاسین تو پڑھ دیں گے، کبھی اس الفاظ پہ غور کیا کہ اللہ جنت میں جنتیوں کو سلام کہے گا. قرآن کے قول من رب الرحیم جنتیوں کے پاس آئے گا، ان کو سلام کہے گا. اللہ کی ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، بولتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے. اب اگر قرآن پڑھنا ہو تو اس نیت سے بندہ پڑھے کہ اس کے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں انسان کو ملیں. اور 10 نیکیاں عام دنوں میں، رمضان میں ایک ایک حرف کی 70 نیکیاں ملیں. لیکن ہم نے قرآن کو ریڈنگ بک کے طور پر ریڈنگ کر لی تھی، بلکہ قرآن پاک عمل کے لیے بندہ پڑھے کہ اللہ مجھے حکم کیا دے، مجھے کیا کرنا ہے، سمجھ کے لیے. جب قرآن کو عمل کے لیے سمجھ کر پڑھے گا پھر اس پر عمل بھی کرے گا. جب عمل کرے گا سچا اور پکا مسلمان بھی ہو جائے گا. کیونکہ فقط دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک جو مسلمان کرنے والا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف جبرائیل کے ذریعے قرآن پاک بھیجا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی تجھے پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے اس کو نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ. ہم اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیں. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ بھی بتایا کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر. تو جس نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ کر پڑھ لیا،
عمل بھی ساری زندگی کرتا رہا، پھر جب تو مر گیا تو یہی قرآن اس کی سفارش ہے۔ اللہ سے کیا کہے گا کہ یا اللہ میں تیرا کلام ہوں۔ حدیثوں میں آتے ہیں جب بندہ سورۃ ملک کو پڑھنے والا جب مر جائے گا، قبر میں اس کو لٹا دیا جائے گا، آپ دفنا کے ہم آ جائیں گے تو سورۃ ملک قبر میں آئے گی، مردے کے اوپر اپنے پر پھیلا فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں گے۔ یہ سورت کہے گی کہ نہیں اس کا کوئی حساب تھا، یہ مجھے باقاعدہ پڑھا ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، یا اللہ تیرے قرآن نے اس کو ڈھانپ دیا۔ اللہ فرمائے گا جس نے میرے قرآن کو ڈھانپ دیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر۔ یہ قرآن سفارش کرے اور ملک سورت کہے گی یا اللہ یا اس کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا حضرات ہو، علم ہو کہ قرآن ہمیں کہتا ہے اور قرآن کا اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے، تو میرے بھائیوں قرآن کو پڑھنا ہو تو سمجھ کر ٹھہر کر رات کو پڑھے، دن کو پڑھے، رات کو جب چاہے پڑھے۔ اب رات کو جاگنے کے کیا معنی ہے؟ ہم نے تو مذاق بنا رکھا جاگنے۔ ایک پڑھ رہا باقی سارا بندہ تیرے کو دور کو لگاؤ چاول کھانا، یہ رات کا جاگنا ہے۔ پھر صبح کے جائیے وہ میں جی ساری رات جاگتا ہے۔ جاگنا کیسے رہا؟ جب سارا بیڑے سے بیٹھا کمی پیڑ کر جیسے رس نکالنے والا بیڑے پہ جاگے، اس طرح ہم جاگتے ہیں۔ یہ جاگنا نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ عبادت تنہائی کی عبادت ہے، مسجد کی عبادت نہیں ہے کہ مجمع لگا کے بیٹھ جاؤ پھر کہتے سارے رات ہم جاگتے رہے۔ تو رمضان میں جاگنا بھی ایسا ہی جاگنا ہے۔ جاگنے کے معنی کیا ہے کہ اس طرح کی تنہائی میں بندہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن نہ پڑھے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ باپ رے کیا کمال ہے جی، بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تنہائی کی عبادت ہے، دعائیں کرے تنہائی میں بیٹھ کر، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، اللہ کے سامنے روئے، لوگوں کے سامنے یا مجمع لگا کر رات گزارنی اگر ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں جائے گا۔ نعرہ کھولو سے تو یہ جاگنا سارا بیکار ہے۔ جب تک انسان کی پوری توجہ نہ ہو، اللہ کی طرف رغبت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اور آج کل ویسے بھی بدعت کا زمانہ ہے۔ حدیث پاک پہ آیا، بات غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بدعتیں اتنی عام ہو جائیں گی جیسے بولا کتا ہوگا۔ کسی کو کاٹ لے، زہر اس کے اندر سرایت کر جائے، اس کے بالوں میں زہر، ہڈیوں میں زہر، گوشت میں زہر، خون میں زہر، اس کے تھوک میں زہر رچ بس جائے۔ اس طرح بدعتیں عام ہو جائیں گی، انسان کے اندر سرایت کر۔ ہم نے کبھی اللہ کے نبی کے فرمان کو اور اپنے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ بدعتیں ہر کسی میں ہیں، اور تو اور بلکہ اہل حدیثوں کا میرا کر ہوا۔ تراویح پڑھیں گے، 4 تراویح پڑھیں، اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ پھر 4 پڑھیں، پھر حضرت صاحب نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اور بندہ پوچھے قاری نے پڑھے، دوست پڑھے، مولوی نے 10 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیا۔ کبھی ممکن ہے؟ کبھی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کبھی ہم نے قرآن کو سمجھے، قرآن کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا، 10 منٹ میں 2 پارہ کا خلاصہ۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اس میں خطبے ہیں، واعظ ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو کہ آدم کا قصہ کتنی جگہ ہے، موسیٰ کے واقعات اللہ کتنے بیان کرتا ہے، ابراہیم کے ذکر اللہ نے کتنی بار کس جگہ
قیامت کا ذکر تو سینکڑوں پارہ ہے، تو کون ہے جو اس کا خلاصہ بیان کر سکے؟ ممکن نہیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، مگر تنہائی میں بیان کیا۔ اب دیکھا ہوگا کہ اعتکاف میں لوگ مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ جامنہ ہے، یہ اعتکاف ہے، یہ شب قدر کی تلاش ہے، کیا ہے یہ؟ رب کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کا عذاب نہ آئے اس قوم میں تو کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور بندے کے تعلق کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جتنا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا اتنی اس کی عبادت کی کوالٹی بھی زیادہ ہوگی۔ یہ صرف تنہائی میں ممکن ہے، لوگوں میں مسجد میں اکٹھے میں بیٹھ کر عبادت نہیں ہے، اور وہ تو خاص مسئلے کے تحت واعظ ان سے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں۔ خاص مسجد کے تحت اللہ نے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں اکٹھے کی، خاص مسجد کی وجہ سے۔ گھر میں کیونکہ یہ نماز ہوتی نہیں، فرض نماز گھر میں نہیں ہوتی، یہ باجماعت اکٹھے پڑھنے کی اجازت دی جاتا، اور یاد رکھے صرف فرض نماز یاد رکھو سنتے جتنا گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے اتنا مسجد میں نہیں ہے۔ ہم نے مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھا، اگر سنتے گھر میں پڑھ کر آئیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ ہاں بعض نفل ہیں جو مخصوص ہیں، مسجد میں آئے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھیں، یہ آپ نے مسجد کا حق ادا کیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، یہ ایک مخصوص چیز ہے، ورنہ عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی اور نماز سے پہلے نفل پڑھنا چاہتے تو نفل گھر میں وہاں زیادہ ثواب ہو، کیونکہ وہاں تنہائی زیادہ ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا، ہمارے گھر قبرستان ہے، گھر میں کوئی تلاوت نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی سنتے نہیں، کون ہے کرتا ہے؟ عبادت اللہ اور بندے کے تعلق کو کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اکٹھے مجمع لگا کر بیٹھنے کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ قرآن سفارش کرے گا، اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید رمضان میں اس انداز سے بندہ کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، اور اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو اونچا بھی کرتا ہے اور نیچا بھی کرتا ہے۔ آج اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہوتے صحیح معنوں میں سمجھ کر اور قرآن کو مانتے تو آج مسلمانوں کا مقام بھی اونچا ہوتا۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، کیا حافظ، کیا قاری، کیا مولوی، جنہوں نے قرآن کو مانا، قرآن پر عمل کیا۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں علماء برِ صغیر کی کانفرنس ہوئی، انہوں نے غور و فکر کیا کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا تھا، تو تمام کا متفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم جو خوار ہو رہے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی، وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہوگا، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہوگا۔ حقیقت یہ ہے، تارک قرآن ہونے کی وجہ سے آج ہم سارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کے معنی ہے۔ کیا ہے قرآن کے معنی؟ قرآن ایک تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے، اللہ انقلاب لانے والی کتاب ہے، ایک انسان کا ذہن بناتی ہے، خاص قسم کی زندگی کا انسان سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا وہ قرآن کے منکر ہے، اور کون ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا، قرآن کو مانتا ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب عرب کو دیکھ لو، بدو ان پر قرآن نے کیسے انقلاب پیدا کیا کہ سارے عرب میں ایک حکومت، اور پھر اس کے بعد
آج کیا ہوا؟ ہمارا پچھڑا گیئر لگے، ہم پیچھے کی طرف۔ ایک دن وہ تھا کہ پورے ہندوستان میں مسلمان کی حکومت تھی، پھر ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ سارا انڈیا دے کر تھوڑا سا پاکستان بنا لیا، پھر ہم بیوقوفوں سے ہم سے وہ بھی نہ سنبھالا گیا۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ آدھا ملک ہاتھ سے کیا کچھ لگی ہے، یہ لوگوں کو لگتا ہے کیا شوق ہوتا ہے۔ اور یہی بات مولانا ابوال کلام نے شورش کاشمیری سے کہی تھی، کہنے لگا شورش بخشن فال نے کہ کہہ جائے صاحب پاکستان بنا لیں، پاکستان بن جائے، ان کے 20-25 سال کے بعد ان کا بصری پاکستان ان سے علیحدہ ہو جائے گا، باقی ٹکڑا جو بچے گا وہ غیر ملکی قرضوں کے نیچے دبتا رہ جائے گا، اور پھر اس میں قومی سندھی پنجابی سیاسی فسادہ شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹکڑا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، میں ایسے پاکستان کی حمایت کیسے آدھا ایسا کرا مشرقی پاکستان تو ہم نے بنگلہ دیش بنا، اب جو بچا ہے اس کے بھی 4 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور آج کل ہم ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ آج کے مسلمان کو ہم کیا کہیں؟ جس کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے یاد رکھے وہ بندہ کبھی ذلیل ہی نہیں ہوتا، کسی کا کبھی وہ غلام ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی ملی، یہ آزادی ملی، آزادی کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا جانور کی آزادی اور انسان کی آزادی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جانور کو غلام بنانا ہو اس کے جسم کو قید کر دو، انسان کو قید بنانا ہو اس کے ذہن کو آزاد کر دو۔ اور ہم سارے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اور ملا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ انسان آزاد کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب اس کا ذہن اپنا سوچتا ہے، اصل آزادی ذہن کی آزادی ہوتی ہے۔ تو کون ہے آزاد ہونے کے بعد بھی انسان مسلمان امریکہ کا پٹھو رہے؟ ہم ماننے والے قرآن کو ہماری حالت یہ ہو، آپ دیکھتے نہیں، یہ آزادی ہے، یہ قرآن کو ماننے کا طریقہ ہے کہ قرآن کے حافظ، یہ قاری جن کے سینے میں قرآن جیسی نعمت موجود ہو، اور یہ رمضان کا اپنا سیزن سمجھے کہ کمائی ہو، پیسے آئیں گے لوٹ آئیں گے۔ رمضان آنے کے وقت کیا کرتے ہیں لوگ؟ جو قرآن کے حافظ قاری کبھی آپ نے دیکھا ہو، میں نے لوگ دیکھیں کہ سیزن سمجھتے ہوئے ہلکی ہلکی دانے لگنی شروع کر دی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، پڑھنے کے بعد پھر پیسے کا ویسا بھیجنا۔ رمضان کے دنوں میں اکثر لوگ کرتے کہ تراویح پڑھانا، پھر ویسے ویسے بھیجنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اپنے عقیدے کو درست کرو، قرآن کے تاج اپنی زندگی کو گزارنا۔ جمعہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو۔ اگر جمعہ صرف چھڑانے کے لیے قصے کہانیاں، سریلی آواز، ہیر وارثہ کے قصے، تو جمعہ بھائی یہ چھڑانے کے لیے، جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ 7 دن جمعہ آتا ہے، 6 دن انسان کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جو پڑھے اس کو سمجھے اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں ہے، یہی جمعے کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ کورس ہے، 7 دن کروایا جاتا ہے، 6 دن اس کا عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ پڑھنے کے لیے یا عید نماز پڑھنے کے لیے عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ اگر اللہ کی بندی یہ جمعہ پڑھ کر یا عید پڑھ کر نکلے، اپنے دل سے پوچھے کہ جمعہ میں یا عید میں آنے کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا کیا؟ ساری تقریر یا خطبے کے دوران ادھر ادھر پھرتی رہی، گھومتی رہی، کپڑوں کی نمائش کرتی رہی اور اٹھ کر چلی گئی، کیا ملا؟ ثواب ملا یا گناہ ملا؟ اور آپ تو ویسے بھی ایسے کپڑوں کی نمائش کے لیے، دکھانے کے لیے۔ تو آپ بھی سوچیں، کبھی غور کریں کہ میں نے یہاں آ کر کیا پایا۔ اگر بات مل گئی اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسا یہ ممنوع کام میں نہیں کروں گا، تو آپ نے پھر غور کو حاصل کر۔
اگر ایسے ہی آئے اور 4 ٹھونگے مارے چلے گئے تو بالکل فائدہ نہیں. جس کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا پھر یاد رکھے اللہ پھر ادھار نہیں کرتا. جس کی رب نماز قبول نہیں کرتا پھر اللہ ادھار نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جگہ جوتوں میں کہا آپ نے جوتے اتارے, جوتوں والی جگہ پر نماز پڑھ کر نکلتا ہے, وہاں پہنچتا ہے, اللہ اسی وقت لوٹا کر نماز اس کے منہ پر مارے جس کے اندر نماز قبول ہی نہیں کرتا. کبھی ہم نے غور کیا اس کو؟ اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ہی بددعا کرتی ہے کہ اے نمازی, اے بدبخت, تو نے مجھے ضائع کیا, اللہ تیرا بھی بیڑا کر. نماز اس کے منہ میں سے مار گیا جو اللہ نماز اس کی قبول ہی نہیں کرتا. تو مسلمان آج دین کا رہا نہ دنیا, خسرت دنیا والآخرہ, برباد ہو گیا. یہ رمضان شریف ہے, اب یہ جا رہا ہے, یہ اللہ کا ایک فریضہ ہے. ہم پر لازم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو, مزدوری میں نے دینی ہے اور تم نے مزدوری مجھ سے دینی ہے. اور روزے کا سبب اللہ کہتا ہے میں نے دینا ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ سے لینا اور کسے لینا. اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں. اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے اپنی آیت قرآن پاک میں جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی, جو میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے میں قریب ہوں. مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں. اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور ہم جا کر جتھے ڈالتے ہیں اور پیروں کو. اللہ کہتا ہے میں شارک کے زیادہ قریب ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ حضرت سے زیادہ قریب ہے. قرآن یہ کہتا ہے, کبھی ہم نے قرآن کو غور سے پڑھے سمجھے. اللہ کے ولیوں قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمَا يُؤْمِنُ مِنْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. رب کہتے ہیں, اب خود فیصلہ کریں ہم مسلمان مشرک. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کون ہے؟ مشرک ہے. اللہ کہہ رہا قرآن. یہ حال آج کل ہمارے سامنے, جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن کر اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے. بندہ اگر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو مجھ سے مانگتا ہے, تیرا مجھ پر ایمان ہے نا, تو مجھے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. بندہ کہتا ہے ہاں اللہ میرا تجھ پہ ایمان ہے, اسی لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ کہتا ٹھیک ہے, پہلے میرا کام کر. کیا کرو؟ اپنی بیوی کو پردہ کرو. جب اللہ کہتا ہے یہ بات تو بندہ اللہ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے. اور اس مسئلہ کو بندہ توجہ کرتا نہیں, اللہ کہتا ہے. کوئی اللہ کہتا ہے میرے کہنے پر پردہ کرواتا نہیں, مجھ سے مانگتے تجھے شرم نہیں آتی. یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا بھی احساس ہوتا ہے, لیکن میں اس لیے بات کو سمیٹنے کے باوجود کچھ بات زیادہ طویل بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کی بات ہے, میری ذاتی بات ہے نہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہاں بیٹھے رب کا قرآن سننے کے لیے آئے تو ہمیں اللہ اجر دے گا. اگر ہماری نیت میں خرابی ہے تو نہ آپ کے آنے کا فائدہ نہ میرا بیان کرنے کا فائدہ. میں تو بیان کر کے چلا جاؤں. جو اللہ کے قرآن کو سنا انسنا کر رہے ہیں کہ میرے کہنے پر پردہ بندہ کرواتا نہیں, اور جس سے آج نے دوپٹے کا زمانہ کیا ان سے کیا خاص میرے دل کی حفاظت ہو.
اس لیے اللہ اکبر، جب بھی دعا مانگو یہ بھی دیکھ لے کرو یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے یہ کام کر پھر دعا تیری بعد میں قبول کروں گا، اس لیے کہ دعا بھی صرف عزائم کے ساتھ دیتی ہے، علاج درد بھی ڈوگر ہو کر دعا نہ۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اللہ قرآن میں کہہ رہا نبی کو، اے نبی لوگوں کو بتا دے اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اللہ کے بڑے دن سے ڈر لگتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو بات کہی شکوے میں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ پیغمبر علامہ اقبال نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے دینی اصولوں کو ترک کرنے والا کون ہو؟ نبی کے پیغام کا بھی جنہیں احساس نہیں، نبی محترم کی تعلیمات کا احساس نہیں، یہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، اور اقبال کے الفاظ میں کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اب آخر میں اتنی گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ میرے بھائیوں پکڑ لو، توحید پر عمل کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کثرت سے نبی پاک پر درود پڑھو، اپنی موت کو یاد رکھو، اور یاد رکھو اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اپنے در سے کبھی بھگاتا نہیں۔ وہ رحیم ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو بھائیوں مسلمانوں کو چاہیے ہم کو کہ نجات کے لیے قرآن پاک کو پڑھیں، اور قرآن کو چومنے کے لیے نہیں، اپنی نجات کے لیے پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں سے ہماری اللہ سے محبت کا اندازہ بھی ہو جائے کہ 10-15 منٹ اوپر ہو گئے اللہ کے قرآن کی بات کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن ہمیں اندر سے شیطان میں ابھارنے شروع کر۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب یہ رمضان ابھی کیا نہیں، ابھی دن باقی ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب اگلا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، پتہ نہیں اس کے بعد ہم میں سے کون جہاں ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ دن جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جتنی جلدی ہو سکے جمعے کے لیے تشریف لائیں، اور کسی کو نماز کی طرف رغبت پیدا کر دیں، ساتھ لے کر آئیں۔ اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے بندہ نمازی بن جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی اگر ایک بھی بندہ تیرے کہنے پر راہ راست پر آگے تیری نجات ہوگی، تو بھائی اپنی نجات کی فکر کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة وكل محدثة وضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آپ دیکھیں بھی آپ کو آرام سے بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف؟ زور آپ کا لگا، انرجی آپ کے جائے ہوئی، اور بولا تو نہ روزہ تو مجھے لگنا چاہیے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ بھی سننا بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ اور اگر حالت خوش ہوگا تو میرا ہوگا، روزہ میرا بھی ہے۔ کبھی آپ نے احساس کیا جب تمہیں میرا احساس نہیں اور مجھے تمہارا احساس ہے کہ ہم سب جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو